آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسد فلاحی ہادیہ کے شمارہ اپریل 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ عکس ہادیہ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ہندوستان میں اجتماعی زکوٰۃ کا نظم ایک لائحہ عمل۔ اس کے رائٹر ہیں جناب ایچ عبدالرقیب اور مترجم محمد سیفی عمری ہیں۔ زکوٰۃ سے دولت کا ایک بڑا حصہ غریبوں کو منتقل ہوتا ہے، دی گارجین۔ ہر صاحب نصاب مسلمان کو اپنی دولت، جمع پونجی، زیورات، سرمایہ کاری میں سے 2.5% حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، لیکن عوام الناس کی ایک بڑی تعداد اس کی جزئیات اور تفصیلات سے ناواقف ہے۔ اسلام کے دوسرے ارکان جیسے نماز و حج وغیرہ کے سلسلے کی باریکیوں سے لوگ واقف ہیں، لیکن زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے یا تو لوگ صحیح طور پر اس کو ادا نہیں کر پاتے یا پھر زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کو معمولی صدقہ و خیرات سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایسا نظم ہے جس سے نہ صرف ایمان بلکہ اہل ایمان میں بھی ایک انقلابی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ قرآن نے واضح طور پر زکوٰۃ کی 8 مدات بتائی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو چھوڑ چند کلو اناج یا چند کپڑے اور تھوڑے بہت روپیے تقسیم کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ اس فرض سے سبکدوش ہو گئے، حالانکہ اس سے غریبوں اور لاچاروں کی حالت میں کچھ بھی تبدیلی رونما نہیں ہوتی، اور اس طرح بے ترتیب زکوٰۃ کی ادائیگی سے اس کے مقصد کے حصول کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ہندوستانی مسلمانوں کی صورتحال پر سچر کمیٹی رپورٹ، نوبل انعام یافتہ امرتیا سین کی اسنیپ رپورٹ اور ماضی قریب میں ڈاکٹر کرسٹوفر جیفر لارڈ کی پیش کردہ رپورٹس ان کی بدحالی اور معاشی ابتری کی تصویر کو واضح کرتی ہیں۔ ان رپورٹس کے مطابق ہندوستان کے ہر چوتھے بھکاری کا مذہب اسلام ہے، اور ان میں بھی زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ آبادی کے تناسب سے قید خانوں میں بند مسلمانوں کی تعداد دگنی ہے۔ 18 سے 25 سال کے نوجوانوں میں ہر تیسرا جاہل اور ناخواندہ ہے۔ غریبوں کی خبرگیری اور انہیں بنیادی ضروریات فراہم کرنا مسلم سماج پر فرض کفایہ ہے۔ غربت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک معاشی اور دوسرا سماجی۔ روزمرہ کی بنیادی ضروریات جیسے غذا، کپڑا، مکان اور صاف پانی کی دستیابی معاشی کے پہلو میں آتے ہیں، جبکہ سماجی پہلو میں معلومات تک رسائی، تعلیم اور صحت قابل ذکر ہیں۔ ہندوستان میں زکوٰۃ کے تصور کو واضح کرنے اور ان کی عملی تنفیذ کے لیے اس مضمون میں 10 نکات پیش کیے جا رہے ہیں، جس پر آپ غور فرمائیں اور ایک بڑے طبقے تک اس کے پیغام کو عام کریں۔ نمبر 1، عوامی بیداری۔ سب سے پہلا قدم عوام میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی تئیں بیداری پیدا کرنا ہے۔ ساتھ ہی عہد نبوی اور خلفائے راشدین کے دور میں زکوٰۃ کا جو نظم رہا ہے اس کو واضح کرنا ہے۔ اس بات کی وضاحت لازم ہے کہ زکوٰۃ کا حکم عہد نبوی میں دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کو وصول زکوٰۃ اور تقسیم پر مأمور کیا گیا تھا۔ زکوٰۃ کا یہ نظام اتنا مؤثر اور بہترین تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے، مگر انہیں اس کے حقدار نہیں ملتے۔ ان سنہرے ادوار میں ہمیں غمخوار اور خیر خواہ معاشرے کی بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی تحریک سے ایماندار، متقی اور پیشہ ور افراد کو جوڑنا۔ عوامی بیداری کے ساتھ باصلاحیت مرد و خواتین کو اس تحریک و نظام کے ساتھ انتظامیہ کا حصہ بنایا جائے۔ دیندار افراد کے ساتھ پیشہ ور افراد اور دانشوران جنہیں دنیاوی امور کے علاوہ اکاؤنٹس اور آڈیٹنگ وغیرہ کی معلومات ہوں، جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹ وغیرہ کو بھی شامل کیا جائے، جس سے نہ صرف ایماندار بلکہ مؤثر نظام تشکیل پائے گا۔ محلے میں علاقائی سطح پر مساجد کو مرکز بناتے ہوئے اس نظام کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، معاشی تعلیم اور دولت کی پیداوار۔ ہمارے معاشرے میں معاشی تعلیم کا فقدان ہے۔
ہمیں دولت پیدا کرنے کے طریقے جیسے تجارت کرنا یا پرکشش و اچھی ملازمتوں سے جڑنے پر ابھارنا چاہیے۔ ایک پلان تیار کرنا چاہیے کہ بچت کیسے کی جائے اور اس کی سرمایہ کاری کہاں اور کیسے ہو۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں عطیہ دہندگان مضبوط ہوں گے اور حقیقی معیشت کا تصور ابھر کر آئے گا، جہاں پر عوام کو ملازمتیں بھی دستیاب ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار مدینہ اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجارت کو سامنے رکھ کر مسلمان فائدہ مند تجارت سے جڑیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار آج کے حساب سے ارب پتیوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 4، مدارس کے نصاب میں جدید نظام زکوٰۃ کو جگہ دینا۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں علماء امت کو پہل کرنی چاہیے۔ مدارس میں اس موضوع کو داخلی نصاب کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف سیمیناروں اور جلسوں میں اس پر کام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ عوام الناس کی حقیقی زندگی اور ان کی مصروفیات کا قریب سے مشاہدہ کرتے ہوئے مختلف قسم کے سماجی و معاشی سروے کرانا چاہیے۔ زکوٰۃ کا ہر شعبہ مختلف قسم کے علوم اور صلاحیتوں کا متقاضی ہے۔ وصول زکوٰۃ کے لیے علم نفسیات، علم الحساب، اکاؤنٹس اور آڈٹ جس سے حساب و کتاب رکھا جائے، علم شماریات جس سے معاشی و سماجی حالات کا سروے ہو سکے، اور ذاتی تعلقات وغیرہ۔ اسی طرح شعبہ تقسیم زکوٰۃ کے لیے مالی معاملات میں مہارت اور درک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس قسم کے موضوعات کو سیمیناروں اور جلسوں کا عنوان بنائیں گے تو علماء ان سے لیس ہو کر ملک بھر میں بڑے پیمانے پر زکوٰۃ کی تحریک کو چلایا جائے۔ اس سلسلے میں مختلف تنظیموں خصوصاً اسلامک فقہ اکیڈمی اور ورلڈ زکوٰۃ کو سامنے آنا چاہیے۔ مساجد کو زکوٰۃ کے مراکز بنائیں۔ تحریک کی شروعات میں محلے کی مسجد میں کمیٹی کی تشکیل سے ہو، جس میں عالم دین، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور چند سماجی خدمتگار ہوں۔ یہ لوگ اپنے علاقے اور محلے کا سماجی و معاشی سروے کرائیں، پھر اس کی بنیاد پر وصول زکوٰۃ اور تقسیم زکوٰۃ کا طریقہ کار متعین کیا جائے۔ چند ایسی خواتین کو بھی اس ٹیم میں شامل کیا جائے جن کے تعلقات وسیع ہوں اور انہیں مختلف خاندانوں خصوصاً عورتوں اور بچوں کے بارے میں معلومات ہوں۔ ان کے ذریعے سے یہ پیغام بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ کمیٹی یا ٹیم کی تشکیل کے وقت ممبروں کی صلاحیت اور ان کی جذبہ دینداری کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے۔ نمبر 5، معاشی ٹیکنالوجی اور فنٹیک۔ فنٹیک وصول زکوٰۃ اور تقسیم زکوٰۃ میں بہت اہم اور مؤثر رول ادا کر سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے لین دین کو ڈیجیٹلائز کرنے سے سارا نظام متحرک اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف عوام کو سہولت اور آسانی میسر ہوتی ہے بلکہ ان میں نظام پر بھروسہ اور اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سارے عمل میں شفافیت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ فن ٹیک میں کراؤڈ فنڈنگ کا بکثرت استعمال ہوتا ہے، جس سے عوام کی ایک بڑی تعداد انٹرنیٹ کے توسط سے رقم جمع کرتی ہے۔ حساب و کتاب اور آڈٹ کے لیے بلاک چین کا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بلاک چین ایک ایسا نظم ہے جس میں معلومات کو تبدیل کرنا، تحریف کرنا یا ترمیم کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ نمبر 6، زکوٰۃ اور مائکرو فائنانس۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت مندوں کو چھوٹے موٹے قرض فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے غریبوں اور ضرورت مندوں کی ہنگامی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے، مگر ہم زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کے بجائے اس سے سرمایہ کاری کریں، یعنی چھوٹے موٹے کاروبار اس سے کھڑے کیے جائیں تو یہ کافی نفع بخش ہو سکتا ہے۔ جب ایک مرتبہ کسی غریب کی تجارت چل پڑے تو نہ صرف اس کی معاشی حالت میں سدھار آ سکتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی ملازمت دے سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرے سے غربت کا خاتمہ تیزی سے ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی وصول شدگان عطیہ دہندگان میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کی رقم سے کمزور اور ضرورت مند افراد کو قرض فراہم کرتے تھے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ نمبر 7، زکوٰۃ سے مہارتوں کو بڑھاوا دینا۔ چند ممالک جیسے ملیشیا وغیرہ میں غریبوں کی درجہ بندی 2 حصوں میں کی جاتی ہے۔ ایسے غریب و لاچار جو اپنے گزر بسر اور نان و نفقہ کے لیے خود سے انتظام نہیں کر سکتے، جیسے معمر افراد، بیوہ خواتین، معذور اور مرض الموت میں مبتلا پریشان حال،
جنہیں گزارے کے لیے روپیوں پیسوں کے علاوہ ادویات کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ان کے لیے حکومت کی جانب سے باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم کے غریب وہ ہیں جو باصلاحیت اور خودکار تجارت یا ملازمت کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ آگے بڑھ سکیں۔ چنانچہ ایسے افراد کا خصوصی طور پر خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں روپیوں پیسوں سمیت ہر قسم کی سہولت بہم پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ معاشی طور پر خود مختار اور اپنے بل بوتے پر کھڑے ہو جائیں۔ جب چند ہی سالوں میں ان کی حالت مستحکم ہو جاتی ہے تو وہ لوگ معاشرے کا احسان زکوٰۃ کے عطیہ جات کی شکل میں لوٹاتے ہیں۔ نمبر 8، زکوٰۃ اور غیر مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی 8 مدوں میں سے فقراء سے مراد مسلمان غریب ہیں اور مساکین سے مراد غیر مسلم غریب ہیں۔ الفاروق حصہ دوم، علامہ شبلی نعمانی۔ ہمارے جیسے گنجان ملک میں زکوٰۃ کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر غیر مسلم ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا مثبت اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس سے دوسرے سماج کے لوگوں میں مسلمانوں کی اچھی تصویر ذہن نشین ہوگی۔ ملی و مذہبی طبقے کے علماء اور قائدین اس سلسلے میں مل جل کر مباحثہ کریں اور عملی اقدام سے قبل اجماع یا حتمی رائے قائم کریں۔ نمبر 9، دوسرے ممالک کے مؤثر نظام زکوٰۃ کی کامیاب کہانیاں۔ ورلڈ زکوٰۃ فورم کا وجود تقریباً 40 سے زائد ممالک میں ہے، جن میں سے 2 ملک ایسے بھی ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی اقلیت میں ہے۔ ملیشیا اور انڈونیشیا میں زکوٰۃ سے فائدہ اٹھانے کے لیے مختلف قسم کی تکنیکوں اور طریقوں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ انڈونیشیا کے ادارہ بیزناس نے زکوٰۃ کی رقم کا معاشی، تعلیمی اور سماجی میدانوں میں مؤثر استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاری کی ہے۔ اس کے علاوہ صفائی اور قابل تجدید توانائی رینیویبل انرجی میں اس کا کامیاب استعمال کیا ہے۔ ملیشیا میں وصول زکوٰۃ اور تقسیم کے لیے نئی ٹیکنالوجی جیسے فن ٹیک کا مؤثر استعمال ہوتا ہے۔ سینزیف جنوبی افریقہ کی ایک تنظیم ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی محض 2.3% ہے، لیکن اس کے باوجود مذکورہ تنظیم کئی دہائیوں سے اس ملک میں خدمات انجام دے رہی ہے۔ اس تنظیم کی سربراہی 2 خواتین کر رہی ہیں۔ چیئرپرسن محترمہ فیروز محمد اور CEO یاسمین فرائنٹک ہیں۔ اس تنظیم میں 52% ملازمین خواتین ہیں۔ اس تنظیم کو سماجی میدان میں صلاحیتوں کی تعمیر اور رفاہی کاموں کے لیے کیمبرج برطانیہ کی بین الاقوامی معاشی ایڈوائزری کی جانب سے عالمی سطح کا بہترین انتظامیہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں بھی زکوٰۃ کا نظام کافی منظم ہے۔ زکوٰۃ کے اس مشن کی انجام دہی کے لیے قابل ترین اور تربیت یافتہ افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ زکوٰۃ سے دیہی ترقی اور تعلیم اطفال میں قابل ذکر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ برطانیہ میں UK زکوٰۃ فاؤنڈیشن مختلف میدانوں میں اہم خدمات انجام دے رہا ہے۔ نمبر 10، زکوٰۃ اور SDGs۔ دنیا سے غربت کے خاتمے اور پائیدار ترقی کے لیے اقوام متحدہ نے کچھ اہداف مقرر کیے ہیں، جن میں سے کچھ اس کرۂ ارض کا تحفظ اور ایسا امن و خوشحالی جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھا پائیں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اور زکوٰۃ کے مقاصد جو مقاصد الشریعہ کے قبیل سے ہیں میں قدر اشتراک ہے۔ ملیشیا اور انڈونیشیا میں قائم زکوٰۃ تنظیمیں اقوام متحدہ اور یورپی ایجنسیوں کی مدد سے مختلف پروجیکٹس پر کام کر چکے ہیں۔ ہندوستان میں بھی ان تنظیموں کے اشتراک سے غربت کے خاتمے اور ہمدرد و غمخوار معاشرے کی تشکیل میں ہم اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔